کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. ابو داؤد کی حدیث ہے, نماز روک دی گئی. میرے آقا اس پر خوش نہیں ہوئے. خوش کس پر ہوئے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری. میرے آقا کی زندگی کا آخری دن ہے جس کے بعد آپ نے کبھی کوئی صبح نہیں دیکھی. صحابہ فرماتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہے, امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے, مقتدیوں میں عمر فاروق بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, حیدر کرار بھی ہیں, حسنین کریمین بھی ہیں, بدری بھی ہیں, احد والے بھی ہیں, حدیبیہ والے بھی ہیں, حنین والے بھی ہیں, فتح مکہ والے بھی ہیں, رضی اللہ عنہم اجمعین. سارے صحابہ پیچھے, ابو بکر صدیق آگے. میرے آقا نے فجر کی نماز میں اپنی کھڑکی سے پردہ پیچھے ہٹا کے صحابہ کو دیکھا تو میرے آقا مسکرائے. یوجب الذرا, میرے آقا ان کو دیکھ کر مسکرائے. قریب تھا, صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی. پھر میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد نہ ہماری آنکھوں نے آقا کو زندہ دیکھا, نہ آقا کی آنکھوں نے ہمیں دیکھا. آپ نے پردہ نیچے کیا اور آپ پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یعجب الذرا, کسان نے, کاشتکار نے بیج ڈالا, 1 2 4 6 کر کے جب لہلہاتا باغ ہوا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرایا. صحابہ کے باغ کو دیکھ کر مسکرانے والے کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلے جملوں کا ترجمہ تم خود کرنا, مجھ سے نہ کروانا. لیغیظ بہم الکفار, صحابہ وہ ہیں جن کو دیکھ کر میرے نبی خوش ہوتے ہیں اور جن کے سینے جلیں, جن کے دل کڑیں, جو دل پہ پتھر رکھ کے رضی اللہ عنہ کہیں. ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لیغیظ, یغیظ غیظ و غضب. صحابہ کی وجہ سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں. لیغیظ, غصہ آتا ہے بہم, ان صحابہ کی وجہ سے. کس کو غصہ آتا ہے؟ الکفار, کافر کی جمع کفار مکہ, کفار قریش. لیغیظ بہم الکفار. اب غور کریں ذرا اس جملے پر. جن کو دیکھ کر میرے آقا مسکرائیں ان کو صحابہ کہتے ہیں, اور جن صحابہ کی وجہ سے لوگوں کو غصہ آئے قرآن انہیں کفار کہتا ہے. لیغیظ بہم الکفار, جس کو غیظ و غضب آئے, جس کا جینا چاہے ان کو ماننے پر, جس کے دل پر پتھر رکھ کے رضی اللہ عنہ کہنا پڑے, جس کا دل مطمئن نہ ہو. نہیں کر سب بات آپ کی ٹھیک ہے, ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں, لیکن 3 4 کے بارے میں دل میں شکوک و شبہات ہے. اس کا مطلب نعوذ باللہ تم کہنا چاہتے ہو اللہ کو 3 4 کے بارے میں غلطی لگ گئی؟ نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے, لیکن ذرا 1 2 کے بارے میں آپ بھی جانتے, میں بھی جانتا ہوں, 1 2 کے بارے میں دل صاف نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ رب ان کو صاف کہے, تو کہتے میرا دل صاف نہیں, اس کا مطلب تو کہنا چاہتے 1 2 کے بارے میں نعوذ باللہ اللہ سے میری ٹکر ہو جائے خیر ہے, 1 2 کے بارے میں اللہ سے میرا اختلاف ہو جائے ٹھیک ہے. اللہ کی قسم تباہی اور بربادی ہے. اللہ کے ساتھ ٹکر لینے والا اپنی خیر کیسے منائے گا؟ لیغیظ بہم الکفار. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے الجامع فی عقائد و رسائل اہل سنت والاثر, اس میں ان کے عقائد جمع ہے. عدنان بھائی سے میں نے لے کر پڑھی ہے ساری, اس کے اندر یہ بات موجود ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے ایک آدمی کے, ان کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ صحابہ کے بارے میں ایسے ایسی زبان درازیاں کرتا ہے. فرمایا سنو, جس نے بھی کسی ایک صحابی کی تنقید کی اصابتہ ہذہ الآیہ, یہ آیت اس پر فٹ ہو جائے گی, یہ آیت اس پہ فٹ ہو جائے گی. اب وہ اپنے آپ کو دیکھ لے, میں یعجب الذرا کے اندر آنا چاہتا ہوں یا لیغیظ بہم الکفار کے اندر آنا چاہتا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
वमन औफा बिअहदिही मिन अल्लाह, अल्लाह से सच्चा वादा किसी का हो सकता है? इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, मेरा रब कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक, मोमिन तो कहते हैं ऐ अल्लाह जो तूने अपने रसूलों के जरिए हमसे वादे किए पूरे कर दे। इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, तू अपने वादों की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करता। वअदल्लाहु, अल्लाह ने वादा कर लिया है, अल्लाह से सच्चा किसी का वादा नहीं है, अल्लाह का वादा हो चुका है। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरा, जितने भी ये ईमान लाए और अमल साले किए, अल्लाह ने सबसे वादा किया है बख्शिश का, मग़फ़िरत का, व अजरन अज़ीमा, और अजर अज़ीम का वादा किया। अब ये बात भी समझ लीजिए, अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया है मग़फ़िरत का, माफ़ी का। क्या मतलब? अल्लाह ताला ने कहा तुम इंसान हो, इंसान होने के नाते तुमसे गलती तो हो सकती है ना, मासूम नहीं हो तुम, मासूम नहीं हो तुम, तुम्हारे अंदर इस्मत नहीं है, इंसान हो तुम, बहुत आला हो, सारी कायनात के उम्मतों में सबसे आला हो, लेकिन हो तो इंसान। हाँ, तुमसे गलती हो सकती है, रब वादा करता है इधर गलती होगी तुम्हें मुआफी की मांगने की जरूरत नहीं, मैं बगैर मांगे तुम्हें मुआफ कर दूंगा, मेरा तुमसे वादा है। अब अल्लाह ने उनसे मग़फ़िरत का वादा किया, मैं गलती करूं मुआफी मांगते हैं, तो आप गलती करें मुआफी मांगते हैं, उम्मीद है रब मुआफ करेगा, लेकिन क्या कसम उठा सकते हो मुआफ हो गए? कसम उठा सकते हैं हम मुआफ हो गए? नहीं, उम्मीद है, रब के बारे में हुस्ने ज़न है, अल्लाह के बारे में अच्छी सोच है, जब हम मांगते हैं मेरा रब हमें मुआफ कर ही देता है, लेकिन हम कसम, तो अल्लाह ताला ने जिनसे वादा किया हम उसके बारे में कसम उठा सकते हैं। रब ने उनसे वादा किया गुनाह तुमसे होगा, मेरा वादा है कि मैं तुम सबको मुआफ कर दूंगा। जब अल्लाह का उनसे वादा है, इसके बाद अगर उनसे कोई कमी हो गई, कुताही हो गई, गलती हो गई, कोई नाफरमानी हो गई, तो अल्लाह ने तो वादा करके मुआफ कर दिया और तुम फैसले करते हो मुआफ नहीं होना चाहिए। तुम फैसले करते हो ना 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 गलती की थी तो की थी क्यों, मैं छड़ांगा नहीं इन्हों, मैं तो फैसला करूंगा, मैं तो इसके बारे में हुक्म लगाऊंगा, मैं तो इसके बारे में पूरा मुकदमा चलाऊंगा, और अगर मैं उस वक्त होता तो मैं तो इन सबको मार देता, ये करता वो करता। ये तुम फैसले करते हो, रब का फैसला है। ऐ मेरे सहाबा की जमात, अगर तुमसे गलती हो भी जाएगी ना, मेरा तुम्हारा वादा एग्रीमेंट ही समझ लो, मैंने तुमसे कर लिया है, गलती तुमसे होगी, मुआफ़ी मेरी तरफ से होगी, गलती तुम्हारी तरफ से, मुआफ़ी हमारी तरफ से। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरा, अल्लाह ने सबसे मुआफ़ी का वादा कर रखा। व अजरन अज़ीमा, और अजर अज़ीम का वादा किसका? जन्नत का। अजर अज़ीम जन्नत, इससे बड़ा अजर कौन हो सकता है? नहीं, कोई नहीं, जन्नत। तो ये जब अल्लाह ताला ने उनके तज़किरे तौरात में, उनके तज़किरे इंजील में, उनके तज़किरे कुरान में, उनके तज़किरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फरमान में, उनको देखकर मेरे आका मुस्कुराएं, उनकी वजह से काफिर गुस्से में आ जाएं, अल्लाह का उनसे वादा व मग़फ़िरत का, अजर अज़ीम का, उसके बाद भी क्या हमें इश्काल और इतराज़ पैदा करने की ज़रूरत है? कोई इसके बाद भी दिल साफ ना हो तो सहाबा के बारे में नहीं, अपने ईमान के बारे में ज़रा फ़िक्र कीजिए और अपने ईमान का जायज़ा लीजिए। अगर ईमान हुआ तो कुरान मानता है, और अगर मेरा दिल कुरान को नहीं मान रहा तो सहाबा का मसला नहीं है, तेरे ईमान और तेरी मुनाफ़क़त का मसला है कि ईमान है कि मुनाफ़क़त है। ये फ़ैसला तुमने उस वक़्त करना। और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से बाज़ लोगों के ज़हन में है, और नहीं नहीं ये तो पहले लोगों की बातें हैं जो साबिक़ून अल-अव्वलून थे, नहीं नहीं ये तो वो हैं, और वो जिनको फ़तह मक्का के वो के बाद डंडे मार मार के मुसलमान किया गया, जिनको तुलाका कहा गया, जिनको आज़ाद कर दिया गया, वो जो खिलाफत के लालच में मुसलमान हुए, वो जो डंडे के डर से मुसलमान हुए, उनके बारे में कोई फजीलत नहीं। ये तो पहलों की ये दिमाग में बात डाली जाती, ये सोचे डाली जाती। नहीं 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 कारी साहब, ए जड़ियाँ आयतां पढ़न दे ना, ए पहले लोगों के बारे में, जो फ़तह मक्का के वक़्त मुसलमान हुए ना, उनके बारे में नहीं है। वो तो जो फ़तह मक्का के वक़्त जिनको आपने तुलाका बना दिया, जिनको आपने मुआफ़ कर दिया, जो
ڈر تھا کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوئے تو ہمیں قتل کر دے، وہ تو اپنی جان بچانے کی صورت میں مسلمان ہوئے. اس طرح کے جو اعتراضات ہیں نا، ان کے لیے بھی قرآن مجید نے ایک بڑا بہترین اکسیر رکھا ہے، بہترین علاج اس میں موجود ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 100. آیت نمبر، یہ میرا وجدان ہے، صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، غلط ہے تو پھر میری غلطی ہے، لیکن میں اس آیت پر غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. سورۃ ہے توبہ اور آیت نمبر ہے 100. ان کی زندگیاں پہلے جیسی تیسی بھی تھی، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، لیکن یاد رکھ رب نے ان سب کی توبہ قبول کر لی. اور ان کے نمبر کتنے آئے؟ 100. رب تعالیٰ نے یہاں بیان کر کے تمہیں سمجھانا چاہا ہے، شرم کر، اعتراض نہ کر. جب مسلمان ہو گئے تو پہلی زندگیوں کی کیا ہو گئی؟ توبہ قبول ہو گئی. اور اب ان کو نمبر کتنے ملے؟ 100/100. 100/100. یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 100 ہے. اچھا، یہ سورۃ توبہ کب نازل ہوئی؟ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، یہ 113 نمبر پر نازل ہوئی. تو یہ شروع والی ہے، درمیان والی کا آخر والی؟ آخر والی ہے. اس صورت میں جس کا تذکرہ آئے گا وہ آخر والے ہوں گے نا. مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، رمضان کے مہینے میں. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. فتح مکہ کے وقت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے. ان کی بیوی سیدہ ہند، جن کو ہندا کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ مسلمان 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں. معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، وہ عمرۃ القضاء میں حضور کے بال انہوں نے کاٹے تھے، تو وہ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے. اب 8 ہجری رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوا. اب 9 ہجری میں جب حج کا موقع آیا، رمضان کے بعد شوال، پھر ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 4 مہینے ہو گئے نا. اگلے سال جب ذوالحجہ آیا تو 1.25 سال ہو گیا. 1.25 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کو حج نہیں کرنے گئے، آپ 10 کو گئے ہیں. 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج بنے. آپ نے کہا حج کا خطبہ تم نے دینا ہے، کیونکہ اس وقت کافر بھی آئیں گے، مسلمان بھی آئیں گے، تو آپ ان کو جا کے بتو آنا، اگلے سال میں جاؤں گا جس وقت صرف مسلمان ہوں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قافلہ صحابہ کا 9 ہجری میں حج کے لیے روانہ ہو چکے. ان کے مدینہ سے چلے جانے کے بعد گویا کہ فتح مکہ سے 1.25 سال بعد، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے 1.25 سال بعد، اعتراض انہی پر ہے نا، سیدہ ہند کے 1.25 سال مسلمان ہونے کے بعد، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کئی سال مسلمان ہونے کے بعد، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے روانہ ہوئے اس وقت تک ابھی یہ سورت نازل نہیں ہوئی. چلے گئے نا، قافلہ دور نکل گیا، بعد میں سورت توبہ کی پہلی آیات نازل ہوئی. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. ان کو اعلان کر دو، وہاں جا کے کہہ دو تمہارے ہمارے معاہدے ختم. 4 مہینے کے بعد سارے معاہدے ختم، آج کے بعد تمہارے ہمارے سارے معاہدے ختم. اب یہ معاہدہ جس نے کیا ہوتا ہے نا، یا وہ خود توڑتا ہے یا اس کی طرف سے کوئی سب سے قریبی جا کے توڑتا ہے. تو جب یہ معاہدے توڑنے کی بات آئی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جانا نہیں چاہتے تھے، تو آپ نے پیچھے سے اپنا سب سے قریبی جس کو بھیجا، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے ان کو کہا کہ اے علی، قافلہ تو نکل چکا ہے، وہ مدینے میں پہنچ چکے ہیں، 9 ہجری آ چکی ہے، حج کا موقع ہو چکا ہے، آپ جاؤ اور میری طرف سے حج کے دنوں میں اعلان کر دینا کہ ہمارے اور کافروں کے سارے معاہدے 4 مہینے کے بعد ختم. تو گویا کہ سورت توبہ کے نزول کا آغاز، پہلی آیات فتح مکہ کے کتنی دیر بعد نازل ہوئی؟ تو پھر پہلی آیات اگر 1.25 سال بعد ہیں تو کرتے
جب 100 آیات پر پہنچیں گے تو کوئی 1.5 سال تو ہوگا نا, یا کم از کم 1.25 سال بعد ہی لگا لو. تو 1.25 سال بعد والی آیت 100 نمبر پڑھو تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. سبقت لے جانے والے, شروع میں کلمہ پڑھنے والے مہاجرین اور انصار, شروع والے ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حیدر کرار رضی اللہ عنہم اجمعین, شروع والے مہاجرین بھی اور انصار بھی. اور اگلا لفظ کیا ہے, اگلے جملے کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبقت لے جانے والے, پہلے کلمہ پڑھنے والے, والذین اتبعوہم بإحسان, اور آج تک مسلمان ہونے والے. جب آج تک مسلمان ہونے والے کہا تو جو 1.5 سال پہلے مسلمان ہو گئے وہ اس آیت میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جو 1.25 سال پہلے مسلمان ہو گئے وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جو 2 سال پہلے مسلمان ہو گئے وہ سارے اس آیت میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اللہ رب العزت نے کہا سبقت لے جانے والے پہلے والے مہاجرین انصار اور آج تک مسلمان ہو جانے والے ان تمام صحابہ کے بارے میں رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم, اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. یہ کہتا ہے میں نہیں ہوا, یہ کہتا ہے میں نہیں ہوا. تو پھر تمہاری دشمنی تو اللہ تعالیٰ سے ہے بھائی, تمہاری ٹکر تو اللہ تعالیٰ سے ہے بھائی. رضی اللہ عنہم کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا رضی اللہ عنہ بولنے پر, تو نہ کرو بھائی, تیرا دشمنی تو قرآن سے ہے, تیرا دل قرآن پڑھنے کو نہیں کر رہا. اب راضیہ طلبہ موجود ہیں, ایک نکتہ ہے آپ بھی سمجھ آئیں گے. راضیہ فعل ماضی ہے, پاسٹ, گزرا ہوا زمانہ. عشاء انشاءاللہ پڑھیں گے نا آپ, لیکن قسم اٹھا سکتے ہیں؟ قسم زندگی کا پتہ نہیں, صحت کا پتہ نہیں, حالات کا پتہ نہیں, امید ہے, لیکن جس نے مغرب پڑھی ہے وہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم پڑھ لی ہے, جو کام ہو چکا وہ اتنا کنفرم ہے, قسم اٹھائی جا سکتی ہے. رضی اللہ عنہم, راضیہ فعل ماضی, اللہ کی قسم میرے اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا. اللہ کی قسم میرے اللہ رب العزت امیر معاویہ سے راضی ہوئے, حضرت ابو سفیان سے راضی ہوئے, سیدہ ہند سے راضی ہوئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راضی ہوئے, حیدر کرار سے راضی ہوئے, عمر فاروق سے راضی ہوئے, تمام صحابہ سے راضی ہوئے. رضی اللہ عنہم یہ ماضی ہے, ماضی. اس وقت تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے وقت, فتح مکہ سے پہلے میرا رب سب کو جمع کر کے کہہ رہے رضی اللہ عنہم, اللہ ان سب سے. اور یہ کہتا ہے میں نہیں راضی. میرا رب روزے قیامت کہے گا میں جن پہ راضی تھا آ جاؤ میری جنت کھلی ہے, کہتا ہے میں نہیں. رب کہے گا میں تیرے تے نہیں نا سے. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی. ورضوا عن, اور وہ اپنے, کسی کا بیٹا بدر میں مارا گیا, کسی کا بھائی احد میں مارا گیا, کسی کا باپ جو ہے خندق میں مارا گیا, لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے. اکرمہ اپنے باپ کے قتل کے بعد بھی مسلمان ہو گئے فتح مکہ پر. وہ رب سے ناراض نہیں ہوئے, کہا میرا رب گیا, میرا باپ گیا تو گیا لیکن میں اپنے رب پہ, وہ اپنے رب پہ راضی اور رب تعالی ان پہ راضی, دونوں ایک دوسرے پہ راضی. یا رب جب آپ ان پہ راضی وہ تجھ پہ راضی, اب ان کو ملے گا کیا؟ کہا پڑھ آگے وَأَعَدَّ لَهُمْ, اعدّ ماضی ہے, اس نے تیار کر دی. کن کے لیے؟ لہم, ہم مانگتے ہیں یا رب ہمیں جنت دے دے, ہم مانگتے ہیں, امید رکھتے ہیں, روتے ہیں, آنسو نکالتے ہیں, فوت ہو جائے بڑا عالم تلاش کرتے ہیں, کان میں جا کر کہتے ہیں دعائیں ذرا زیادہ مانگنا, قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں, کوشش ہوتی ہے ذرا ترلے زیادہ کر لینا شاید مل جائے, امید ہے ملے گی, لیکن رب نے گارنٹی دی ہے تمہارے لیے بنی ہے کہ نہیں بنی ابھی پتہ نہیں ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ, اس رب نے تیار کر دی ہے, کام ہو چکا ہے. لَهُمْ, ان صحابہ کے لیے جو شروع میں مسلمان ہوئے, ان کے لیے بھی جو آج تک
مسلمان ہوئے رب نے ان سب کے لیے تیار کر دی. یا رب کیا تیار کیا؟ فرمایا جنات تجری تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے ابھی بھی نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، یہ سارے شروع درمیان آخر والے سارے ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے تو جنت بن گئی. تم رو یا نہ رو، تم راضی ہو یا نہ ہو، تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، تیرا دل مانے یا نہ مانے، تیرا دل مطمئن ہو یا نہ ہو، تیرے مطمئن ہونے نہ ہونے پر فیصلے نہیں ہیں. یہ رب نے فیصلے کر چھوڑے ہیں. اب تو فیصلے ان کے نہ کر، اپنا فیصلہ کروا. تو ان کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ المرء مع من، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی. اور اگر تیری صحابہ سے محبت نہیں ہے، ان کی تو جنت کنفرم ہے، پھر تو سوچ تو کہاں جانا چاہتا؟ میری امت کے 73 فرقے، 72 جہنم میں ایک، وہ ایک کون؟ جس پر میں اور میرے، اور جو کہے مجھے وہ پسند ہی نہیں، تو پھر تو وہ 73ویں میں آ سکتا، وہ تو 72 میں جائے گا. جس پر میں اور میرے صحابہ وہ جنتی، اور جو کہے مجھے صحابہ پسند ہی نہیں، تو پھر وہ 73ویں میں آ ہی نہیں سکتا. اعد لہم، اس رب نے ان کے لیے تیار کر دی جنات، جنتیں تجری تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، ان نہروں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یا رب ہمیشہ کا معنی بسا اوقات لمبا عرصہ بھی ہوتا ہے، 40 سال، 50 سال، 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال. فرمایا نہیں 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 نہیں، ہمیشہ کا معنی لمبا عرصہ نہیں، ابدا، ہمیشہ کا معنی ہمیشہ ہی ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو تمام صحابہ کو مل گئی. اب یہ دیکھ لیں، یہ آیت ہے، اس میں شروع والے بھی آگے اور آخر والے بھی آگے، بعد والے بھی آگے. یہ پوچھو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ سے پہلے کے بعد میں؟ اگر بعد میں آئی ہے اور 1.25 سال 1.5 سال بعد آئی ہے تو پھر سارے وہ لوگ اس میں شامل ہیں. تو جنتی تو رب تعالیٰ نے کہہ دیا، اب تم فیصلہ کیا کرنا چاہتے؟ نہیں سمجھ آئے؟ ایک اور مقام سن لو، سورۃ الحدید. الحدید کا معنی لوہا. میں یہ سمجھاؤں یہ بات لوہے توڑے، لوہے تے لکیر ہے. سورۃ الحدید، حدید کا معنی کیا؟ لوہا. یہ بات لوہے توڑ، پکی، 100%. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 10، آیت نمبر پنجابی مولوی صاحب انہوں نے 10، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اور جس نے جہاد کیا پہلے، اور جس نے خرچ کیا بعد میں اور جہاد کیا بعد میں، یہ دونوں برابر نہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بڑا ہے ان سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور جہاد کیا بعد میں. بعد والوں کا درجہ کم اور پہلے والوں کا درجہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا، سارے کے سارے. کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، 2-4 رہ جان گے نہیں، 1-2 تے رہ جان. کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، 2-4 بھی. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، 3-4 رہ جان گے نہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے رب نے کہا پہلے جہاد کیا، بدر کیا، احد کیا، خندق لڑی، وہ بڑے ہیں. جنہوں نے فتح کے بعد جہاد کیا وہ ان کا درجہ ان سے کم ہے. لیکن یاد رکھو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کلن، سب کے سب ان سے اللہ نے وعدہ کیا، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے کیا وعدہ کیا؟ حسنہ، جنت کا وعدہ. حسنہ مانا جنت ہے، سب سے اچھی چیز. اور مسلمان کے لیے انعام کے طور پر سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے. وزیادہ، اور رب کا دیدار بھی ہے.
حسنا کا معنی جنت ہے. اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. جب رب راضی جنت کے وعدے تو اس کے بعد پھر بھی تم کہو کہ نہیں 2 3 4 دے بارے دل صاف نہیں ہوندا, تو یہ دل اس طرح نہیں صاف ہوگا. منافقت نکال, دل صاف. قرآن مان, دل صاف. حدیث مان, دل صاف. تاریخ نکال, قرآن کو جگا دے, دل صاف ہو جائے گا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, جو کچھ تم عمل کرتے ہو نا, اللہ کو تمہاری ساری حرکتوں کی پوری خبر ہے. پتہ ہے کون کون مانتا ہے اور کون کون اشاروں میں اس کا انکار کرتا ہے. کون کون یہ آیت مانتا ہے اور کون کون انکار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو سارا ہی پتہ ہے. تو جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں نا جی, یہ جتنی آیات میں نے پڑھی, ان ساری آیات میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ شامل ہیں, اہل بیت شامل ہیں. ان ساری آیات میں ازواج مطہرات اہل بیت شامل ہیں. ان ساری آیات میں سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما شامل ہیں. ان ساری آیات میں میرے آقا کی چاروں بیٹیاں شامل ہیں. اہل بیت کے سارے فضائل صحابہ کے سارے فضائل میں شامل ہیں. لیکن اہل بیت کی کچھ فضیلتیں الگ بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر گئے تو جب آپ عرفات کے میدان میں تھے تو آپ نے فرمایا, لوگو ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا, میں تمہارے اندر وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اس کو میں اپنی ترجمانی میں یوں کہتا ہوں, لکھی ہوئی ہدایت لینی ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے, چلتی پھرتی عملی ہدایت لینی ہے تو میرے اہل بیت ہیں. لکھی ہوئی ہدایت چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھ لو, اور اگر اس کی عملی شکل دیکھنا چاہتے ہو تو کس کو دیکھ لو, اہل بیت کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آئے, راستے میں آپ نے کہا, یا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب وانی تارک فیکم الثقلین. لوگو میں ایک انسان ہوں, اب وہی آ چکی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, وہی آ چکی ہے. اب کسی وقت بھی میرے رب کا پیغام آئے گا اور میں اس پہ لبیک کہہ کے دنیا سے چلا جاؤں گا. وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ, میں تمہارے اندر 2 بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. فَخُذُوا بِهِ, اس کو پکڑ لو. وَتَمَسَّكُوا, چمٹ جاؤ اس سے ہدایت لو. جو تمہیں ابھی سنایا ہے وہ ہدایت یہاں سے لو. آپ نے اس پر ترغیب دلائی, رغبت دلائی, اور آپ دوسرے فرمایا, میں تمہارے اندر اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں اللہ کی یاد تمہیں دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. اللہ کے واسطے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا, ان سے محبت احترام کا رشتہ رکھنا. اللہ کا واسطہ ہے, ان کا خیال رکھنا, ان سے محبت اور احترام کا رشتہ رکھنا, اور ان کے ساتھ محبت اور پیار کرتے رہنا. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو سارے اہل بیت اس میں شامل ہوتے ہیں, اور جب اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ایک خاص ہستیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ ساری ماننا ضروری ہے. آپ کی بیویاں, آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں, آپ کے مسلمان چچا اور مسلمان چچاؤں کی اولاد, جن تمام پہ صدقہ حرام تھا, وہ تمام ہی اہل بیت ہیں. اللہ رب العزت ہمیں تمام اہل بیت کے ساتھ اور تمام صحابہ کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے. نہ تو ہم رافضی ہیں کہ اہل بیت کا دعویٰ کر کے صحابہ پہ زبان چلائیں, اور نہ ہم ناسبی ہیں کہ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت پہ زبان چلائیں, اور نہ ہم خارجی ہیں کہ ان دونوں کے بارے میں زبان چلائیں. ہم اہل السنہ والجماعت ہیں. ہم پیغمبر علیہ السلام کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کے اوپر
کلمات رحمت بولتے ہیں اور اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، ان تمام کو اس کائنات کی ساری امتوں سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں زندہ رکھے اسی عقیدے پر، موت آئے تو اسی عقیدے پر۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت نصیب فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے اعلان براءت کے لیے بھیجا تھا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ یہ اعلان آپ یا آپ کے اہل بیت کر سکتے ہیں، تو چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل بیت نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو امارت حج سے بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ کیا ایسی بات درست ہے؟ 100% جھوٹ ہے، قطعاً بھی ایسی بات نہیں ہے۔ خطبہ حج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا، امیر حج ابو بکر صدیق تھے، لیکن صرف اعلان جو کیا گیا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ براءت کا اعلان کرنا اور ہے اور امیر حج اور ہے۔ آپ نے امارت ختم نہیں کی تھی بلکہ آپ نے صرف اعلان کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ امیر حج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی رہے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے ہی حج پڑھا تھا۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ لوگوں کا اعتراض ہے کہ اہل حدیث یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، جبکہ ان کے قاتلین یعنی کہ حسین رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں وہ حکمران ہوتے ہوئے باوجود ان کے خلاف اس نے کچھ نہیں کیا، جبکہ انہی کے والد نے بغاوت کی۔ آج کی مجلس صحابہ کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں سوال کریں، جب یہ ختم ہو جائیں گے پھر یزید کے بارے میں بھی کر لینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جواب آپ کے کندھوں پہ ڈالتا ہوں، اور یہ ویسے ایک تجربہ ہی ہے۔ دنیا کہتی ہے ادار ایک ایسا جادو ہے جو لیتا ہے گم ہو جاتا ہے۔ میں جادو تو نہیں کہتا، لیکن یہ سوال بھی ایک ایسا ہی ہے کہ جو لیتا ہے گم ہو جاتا ہے۔ کہ ہم ٹھیک ہے کہتے ہیں جی آپ اہل حدیث یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، ایسے ایسے رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، فی الوقت آپ کے کہنے پر ہم نیوٹرل ہو جاتے، نہ ہاں نہ اچھا نہ برا، ہم خالی الذہن ہو گئے۔ ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہو، جو کہنا چاہتے ہو یا جو کہلوانا چاہتے ہو ہم سے، اہل بیت سے وہ ثابت کر دو، اہل بیت سے وہ، تو ہم سے وہ کہلوا لینا، جو کہلوانا ہے کہلوا لو، ہم تیار ہیں، جو تم کہو گے ہم کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں پہلے یہ بات وہ بات کن سے کہلوا دو؟ جب اہل بیت زندہ تھے ان کے سامنے یہ واقعہ پیش ہوا، یزید فوت ہو گیا، اہل بیت زندہ تھے 100 سال 200 سال 300 سال 300 سال بعد یزید کے، اور یزید کے دور میں یزید کے بعد 300 سال بعد تک دو اہل بیت کا کوئی جملہ لے آؤ، صحیح سند سے ثابت کر دو، اللہ کی قسم ہم وہی جملہ بولنے کے لیے، ہم تو کہنے کے لیے تیار ہیں یار، چلو ہماری بات چھوڑ دو، وقتی طور پر ہم خاموش ہو گئے، نہ ادھر نہ ادھر، ہم خاموش ہو گئے۔ اب جو تم کہلوانا چاہتے ہو کسی دلیل پر کہلواؤ گے نا، کہ اپنے ذہن پر؟ اگر تمہارا ذہن ہے تو ساڑھا ذہن پھر لوہے دا ہے، ساڑھا بھی سونے دا ہے، اگر تمہارا ذہن تو پھر ہمارا بھی ذہن، ذہن کا تو مقابلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہم سے کچھ کہلوانا ہے تو اہل بیت کے بیانات لے آؤ، جو ان سے بیان ثابت ہو جائے ہم سے بھی وہ بیان کہلوا دو، ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر اہل بیت نے ان کو برا نہیں کہا اور یقیناً نہیں کہا تو پھر تم اہل بیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، ہم تو تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے نا، ہم تو پھر اہل بیت کے پیچھے ہی رہیں گے۔ البدایہ والنہایہ میں محمد بن حنفیہ کا
قول پڑھ لیجئے گا. سوال اگلا کریں. شیخ صاحب آپ نے درس میں کہا کہ بیوت کنہ سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے گھر ہیں، جبکہ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے لا تدخلوا بیوت النبی، کہ نبی کے گھر میں داخل نہ ہو. اس سے مراد کون سے گھر ہے؟ بیوت کنہ میں اضافت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف کی گئی ہے. بیوت النبی کے اندر اضافت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے. یہ بات درست ہے، دونوں اضافتیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو جو گھر دیے تھے نا، وہ آپ نے ان کو لے کر جس کی شادی ہوتی لے کر اس کو تحفہ دے دیتے. حقیقت میں وہ ازواج مطہرات کے گھر تھے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے تھے اس وجہ سے بیوت النبی کہا گیا. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جا کر مطالبہ کیا تو فدق کا کیا، گھروں کا مطالبہ نہیں کیا. اگر وہ سمجھتی ساری وراثت ہے میرے بابا کی تو پھر گھروں کا بھی مطالبہ کرتی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ سے اس میں دفن ہونے کی اجازت مانگی. تو اجازت مانگنا اس کا مطلب ہے ان کا اختیار تھا تو اجازت مانگی نا. حضرت حسن بھی اجازت مانگنا چاہتے تھے، اگر ان کا اپنا حق ہوتا تو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. واللہ عالم بالصواب. ایک ابھی سوال لکھا ہے شیخ صاحب، آپ نے دوران تقریر کہا کہ تورات اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کی پارسائی کے قصے موجود ہیں، جبکہ یہ کتابیں محرف شدہ ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ابھی موجود ہیں کہ نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن رب تعالیٰ نے کہا تورات میں تھے، انجیل میں تھے. ابھی فی الوقت موجود ہے کہ نہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن جو اصل تورات اور اصل انجیل اللہ نے کہا اس میں تھے تو ہم نے کہا تھے، ہم مانتے ہیں. بہت اچھی بات، بالکل صحیح. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھے، ایک بندہ محبت کا نام لیتا ہے اور علی کو اللہ بنا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں تیرا محبت کا دعویٰ ہے لیکن تیری محبت درست ہے. اور ایک بندہ ان کے آپس کے اختلاف کو بغض قرار دے کے منافق کہتا ہے، ہم کہتے ہیں تیری یہ تعریف بھی درست نہیں ہے. بغض کا معنی بھی سمجھ لو، محبت کا معنی بھی سمجھ لو. بغض کا معنی ہے دل میں نفرت، اختلاف اور چیز ہے اور بغض اور چیز ہے. سیدنا علی رضی اللہ کا ایک واقعہ میں نے سنایا کہ ان کا نام ابو تراب پڑا کنیت. اس کے پیچھے کیا ہوا تھا؟ گھر میں کیا ہوا؟ اختلاف. ہم اختلاف کو اختلاف کہیں گے، بغض نہیں کہیں گے. اختلاف ہوا، بغض نہیں. اسی طرح امیر معاویہ اور علی رضی اللہ کا کیا ہوا؟ اختلاف ہوا، بغض نہیں. بغض کن کو تھا؟ پھر بغض کن کو تھا؟ وہ خوارج جنہوں نے حضرت علی پر بھی کفر کے فتوے لگائے، ان کو حضرت علی کے ساتھ کیا تھا؟ بغض تھا. علی سے محبت رکھنا رضی اللہ عنہ ایمان کی نشانی، بغض رکھنا منافقت کی نشانی. لیکن محبت بھی ایک معیار کے مطابق، محبت کو محبت سمجھا جائے، اس کو محبت میں آ کر رب بنا دینا یہ محبت نہیں، یہ نفرت ہے. اور بغض کا معنی بھی سمجھ لیا جائے. ہر اختلاف کو اگر آپ بغض کہنا شروع کر دیں گے پھر تو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے خلاف بھی یہ حدیث پیش ہو جائے گی. حضرت علی اور عباس رضی اللہ کا اختلاف ہوا، طلبہ موجود ہیں صحیح مسلم میں. حضرت علی رضی اللہ کے پاس عباس رضی اللہ آئے اور عمر رضی اللہ کے پاس اور آ کر کہا اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الآثم الخائن القاتل الظالم. تو یہ اختلاف ہوا، لیکن اس کو ہم بغض، اختلاف ہو جاتا ہے، بغض ہوتا ہے دل سے دشمنی رکھنا. علی رضی اللہ کو جس ظالم نے شہید کیا، عبد الرحمن بن ملجم، بڑا نیک بندہ سی، لیکن اس کے دل میں علی کا کیا تھا؟ بغض تھا. وہ جہنمی ہے. جنہوں نے ان پہ کفر کے فتوے لگائے ان کے دلوں میں بغض تھا، وہ جہنمی ہے. اختلاف اور چیز ہے، بغض اور چیز ہے. حدیث درست ہے، مفہوم بھی سمجھنا چاہیے. یہ شیخ محترم ابو داؤد کی حدیث ہے، جو لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کریمین ہے، تو قرآن کی آیت اور حدیث کو کیسے آپس میں ملایا جائے گا؟
کون سی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اہل بیت نہیں ہے؟ چادر والی وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ان لوگوں نے صحیح مسلم کی تو روایت پڑھی ہے لیکن صحیح طرح نہیں پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو صبح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حلوہ لے کر آ گئی حضور کے پاس. تو آپ نے کہا کہ آپ کے چچا کا بیٹا اور بچے کہاں ہیں؟ فرمایا گھر میں ہیں. کہا لے آؤ ان کو. حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے. اب آپ نے اپنے نیچے سے چادر نکالی اور ان سب پر لے لی. ایک ہاتھ میں چادر پکڑ لی، ایک ہاتھ اٹھا لیا. چونکہ چادر کے نیچے علی تھے، غیر محرم موجود تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حضور میں آ جاؤں. آپ نے فرمایا تم پہلے ہی خیر پر ہو، جو میں نے ان کے لیے مانگنی ہے اللہ نے بغیر مانگے تمہیں پہلے ہی دے دی ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے کہا حضور میں آ جاؤں. یہ اگلی حدیث نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں حضور کے نیچے چادر کے نیچے کتنے آئے؟ 5. لہذا 5 تن پاک اہل بیت. تو مسند احمد کی حدیث میں ہے ام سلمہ رضی نے کہا حضور میں آ جاؤں. آپ نے فرمایا آ جاؤ. تو حضور نے ان کو بھی چادر میں شامل کر لیا. مسند احمد میں ہے. تو پھر کتنے تن پاک ہو گئے؟ 6 تن پاک. ہن پھر بیویاں کی کریے. یہ تو یہاں سے مسند احمد میں ثابت ہے کہ بیوی بھی چادر کے نیچے گئی تھی. اصل میں بات یہ ہے قرآن کی روح سے اہل بیت بیویاں ہیں، حدیث کی روح سے باقی اہل بیت ہیں. ہم چونکہ قرآن حدیث دونوں کو مانتے ہیں لہذا ہم دونوں کو مانتے ہیں اہل بیت. اچھا یہ کہتے ہیں کہ چادر کے نیچے آگے تو وہ اہل بیت ہو گئے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا جو حضرت علی کی باقی اولاد ہے وہ اہل بیت ہے کیونکہ وہ چادر تھلے سے نہیں آئے. تو یہ تو ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں. چادر کے نیچے تو وہ نہیں آئے. ان کی آگے نسلوں کو اہل بیت مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو وہ بھی نہیں آئے. تو پھر تو یہ وہی بس مانے نا جو بس وہاں آئے تھے. حضرت عقیل آئے تھے پھر وہ بھی نہیں. جعفر آئے تھے وہ بھی گئے. عباس آئے تھے. یہ روایت کو سمجھنا چاہیے. آپ نے ان کو مانگ کر لیا ہے اور پھر اللہ نے باقی سارے بھی عطا کر دیے. اور بیویوں کو اللہ نے پہلے ہی بیویوں کو اہل بیت کہا تھا. ویسے بھائی جو یہ بھائی کہتے ہیں کہ بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، اللہ کرے ان کو ایک شادی کارڈ آئے اور اس پر لکھا ہو حاجی شریف صاحب بما اہل و عیال. تو کہ بھائی تمہیں تو بلایا نہیں گیا، کہ تمہیں تو بلایا نہیں گیا کیونکہ تم میرے اہل بیت میں، تو میں اکیلا ہی جاؤں گا. تو جا سکتا ہے جا کے بھاوے. تو بیویوں پر صدقہ حرام ہے نا. مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آپ کی طرف صدقے کی گائیں بھیجی گئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں ہمارے لیے صدقہ حرام ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. بیویوں پر صدقہ حرام ہے. ختم. ہاں نہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل ہے وہ اہل بیت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں، دوسروں کی بیویاں اہل بیت نہیں، دوسروں کی اولاد اہل بیت ہے. جیسا جب صحابہ کی مغفرت کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ایک صحابی کو عذاب قبر کا ذکر آتا اور ایک نے چادر لی تھی بیت المال میں سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آگ کی اس کے اوپر لپیٹی گئی ہے. ان کا کیا معنی ہے؟ اس کے 3-4 جواب علماء نے دیے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معاف کر دیا تو ہمیں تو کچھ آیات اور کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں، وہ جو چادر والی روایت ملتی ہے. تو ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جنت دے دی. اس سے پہلے کوئی سزا ہو سکتی ہے لیکن سزا دے کر معاف کر دیا. قبر کا عذاب ہو سکتا ہے، جہنم کا نہیں. دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ پہلے اس کا ایمان تو ثابت کرو نا. آپ کے ساتھ جنگ میں جانا مومن ہونے کی نشانی نہیں، وہ تو عبداللہ بن ابی بھی چلا جایا کرتا تھا. پہلے ایمان ثابت کرو، بعد میں آگے مسئلہ چلے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ مقام خواب پر کتے ان پر بھونکیں گے، کیا یہ واقعہ درست ہے؟ پھر حضرت عائشہ پہلی بات یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے. اس کے اندر قیس بن ابی حازم راوی ہے، وہ اس جنگ میں گیا ہی نہیں. تو جب وہ گئے نہیں تو وہ راستے کے واقعات بیان کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے کسی سے سنے ہیں، اس کا نام ذکر نہیں کیا، روایت منقطع ہو گئی، روایت تو ضعیف ہو گئی. قیس بن ابی حازم گئے نہیں. لیکن اگر یہ سچ مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، امی عائشہ پر اس وقت بھی کتے بھونکے اور آج بھی جو بونتے ہیں وہ ٹھیک ہے. امی عائشہ پر بھونکنے والے کتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں.
جب کہا جاتا کہ تمام صحابہ جنتی ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جاتا کہ عشرہ مبشرہ ہیں اور فلاں فلاں؟ ہاں یہ فرق بڑا اہم ہے. جب آپ کہتے ہیں تمام صحابہ جنتی ہیں تو پھر یہ نام لے کر جن کو آپ نے جنت کی ضمانت دے دی نا, ہم بھی نام لے کر صرف ان کو ہی کہہ سکتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنتی ہیں, لیکن ہم نام لے کر ان کا جنتی نہیں کہیں گے, کیونکہ عشرہ مبشرہ کا مطلب یہ ہے جن کو نام لے کر جنت کی ضمانت. مجموعی طور پر ہم کہیں گے تمام صحابہ جنتی. اگر کوئی کہے کہ قسم اٹھا ابو سعید خدری جنتی اور نام لے کر یہ کہے, میں یہ نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا تمام صحابہ جنتی. اور اگر کوئی کہے گا ابو بکر کا نام لے کر کہے تو میں کہوں گا, عمر رضی کا نام لے کر کہے میں کہوں گا, عثمان رضی کا نام لے کر کہے میں کہوں گا, علی رضی کا نام لے کر کہوں گا. تو نام لے کر عشرہ مبشرہ ہیں, یا جن کو حضور نے جیسے عکاشہ بن محصن کو جنت کی ضمانت دے دی, بغیر حساب کے تم جاؤ گے, ام حرام کو جنت کی ضمانت دے دی, امیر معاویہ کو جیسے جنت کی ضمانت دے دی, میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے. تو جن کا نام آپ نے لے لیے یا جن کے تذکرے کر دیے ان کو تو ہم نام لے کر جنتی کہہ سکتے ہیں, باقی سب کو ہم کہیں گے تمام صحابہ جنتی ہیں. فرق یہ ہے کہ جن کا نام ہو گیا یہ ذرا اعلیٰ ہو گئے, جن کا نام نہیں ہوا ان کے مقابلے میں وہ کم ہو گئے. فرق تو ہوگا. کچھ لوگ دلیل لیتے ہیں تو کچھ لوگ نہیں لیتے ہیں, تو جو لیتے ہیں وہ غلط لیتے ہیں, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا سارے جنتی ہیں. اسامہ بن زید مولا القومی من انفسہم, قوم کا آزاد کردہ غلام ان میں سے ہی شامل ہوتا ہے, تو اس کے اوپر احکامات اسی طرح کے لگتے ہیں. اس اعتبار سے ہو سکتے ہیں. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا, اس کی کیا دلیل ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا, بعد میں صحابہ کے مشورے یا افراد کے شورا کے مشورے سے وہ خلیفہ بنے تھے. ایک تو یہ ہے کہ جتنی محبت شریعت میں ثابت ہے تمام اہل بیت کے دلوں میں ہونی چاہیے, یہ بات یاد رکھو. اگر کسی کے دل میں جو محبت شریعت میں ثابت ہے وہ اس سے کم کرتا ہے تو یہ گناہگار ہے, اور یہ اس کے ایمان, محبت کم ہونے کے ساتھ ایمان کم ہوتا ہے. لیکن جتنی نہیں ہے اتنی کر لینا یہ بھی ٹھیک نہیں. بات یہ ہے کہ عیسائیوں کو ہم کہتے ہیں نا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, کہتے ہیں نہیں مانتے, تسی مانتے ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام. ہم کہتے ہیں ہم مانتے, کہتے ہیں تسی نہیں مانتے. تو یہ دوسروں کو ہم کہتے ہیں ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, مانتے, کہتے ہیں تسی مانتے ہی نہیں. اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح میں ماننا اونج نہیں مانتے. عیسائی کہتے ہیں جس طرح ہم مانتے اس طرح. تو یہ بات میں وہ سچے ہیں, جس طرح وہ مانتے ہیں اس طرح ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح ماننا چاہیے. اسی طرح اہل بیت کو جس طرح وہ منوانا چاہتے ہیں ہمسائے, ہم اس طرح نہیں مانتے. ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح شریعت ہمیں منوانا چاہتی. اس طرح بھی اگر کوئی نہ مانے تو وہ غلطی پر ہے. اگر اس طرح بھی نہیں مانتا, سیدنا علی رضی اللہ سے محبت نہیں ہے, سیدنا حسن سے محبت نہیں ہے, سیدنا حسین سے پیار نہیں ہے, امی فاطمہ سے عقیدت نہیں ہے, اہل بیت سے جس کو احترام اور محبت کا رشتہ نہیں ہے, وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل من قرابتی. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ کی قسم میرے ہاں مجھے اپنے بچوں سے زیادہ پیغمبر کے بچے محبوب ہیں. مجھے ان کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھنا اپنی اولاد سے بڑھ کر ہے. صحیح بخاری میں. تو ہمیں بھی ان کے ساتھ اس طرح محبت کا رشتہ رکھنا چاہیے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی مسلمان میں یہ خامی ہے تو وہ اپنی غلطی دور کرے اور اہل بیت سے سچی محبت پیدا کرے. حدیث کرداس کی وضاحت کرتے ہیں. سیدنا علی اور سیدہ عائشہ کے درمیان سیدنا علی اور سیدہ عائشہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا. سیدہ عائشہ کے اور قاتلین عثمان کے درمیان اختلاف تھا اور ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے. قاتلین عثمان کے خلاف, حضرت علی کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا. حدیث کرتاس
قلم کاغذ، کاغذ کو کرتاس. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں چلے گئے. آپ نے بیماری کے ایام میں کہا کہ مجھے پاس قلم کاغذ لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور خوب بیمار ہیں، کیا آپ مشقت اٹھائیں گے؟ فرمایا حضور حسبنا کتاب اللہ، پوری شریعت تو نازل ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم ہو چکا، ساری شریعت ہمارے پاس موجود ہے، آپ آرام فرمائیں، ٹھیک ہوں گے پھر لکھ لیں گے، آپ تکلیف مت کیجئے گا. بعض صحابہ نے کہہ دیا کہ نہیں لا دو، اور بعض صحابہ نے کہہ دیا نہ لاؤ. فاختلف اہل البیت، اہل بیت کا اختلاف ہو گیا. کچھ کہہ رہے ہیں لکھو لاؤ، اور کچھ کہہ رہے ہیں نہ لاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھگڑا کر رہے ہو، چلو جاؤ میری بات سے، کوئی بات نہیں جاؤ. تو یہ حدیث کرتاس ہے. اب یہاں ہمارے بھائیوں کو موقع مل گیا. او دیکھا 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 دیکھا، حضور نے علی کی خلافت لکھوانی تھی، عمر نے روک دی نا، بہت غلط کیا. حضور نے کس کی خلافت لکھانی تھی؟ حضرت علی کی. اچھا کیا لکھوانی تھی؟ خلافت. کس کی؟ علی کی. کیا لکھوانی تھی؟ کس کی؟ حضرت علی کی. کیا لکھوانی تھی؟ خلافت. کس کی؟ کیا لکھوانی تھی؟ کس کی؟ تو پھر جو جنگ حج سے واپس آتے من کنت مولا، وہاں خلافت، وہاں خلافت لکھوانی تھی نا، پہلے بتائی. تو وہ تو سارا پھر جھوٹ پکڑا گیا نا، تو وہ تو سارا مقدمہ گیا نا. اگر وہاں تھی تو اب لکھوانی کیوں تھی؟ ایک بات. دوسری بات، لکھوانا کون نہیں چاہتا تھا؟ لکھوانا کون نہیں چاہتا تھا؟ کون نہیں چاہتا تھا؟ بخاری. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بیٹا علی، میں نے بنو عبد المطلب کے چہروں کو دیکھا ہے، جب اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ ہمارے درمیان کم ہی رہتے ہیں. چل آ حضور سے پوچھ لیتے ہیں خلافت کس کے پاس رہے گی. علی فرماتے ہیں نہیں، میں نہیں جانا. بخاری میں ہے عباس رضی اللہ فرماتے ہیں آؤ جا کر حضور سے پوچھے، اور علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں نہیں. اگر آج آپ نے انکار کر دیا تو بعد میں ہمیں کبھی، تو کون نہیں لکھوانا چاہتا تھا بھائی؟ اور اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ نے اس کا اعلان اور آپ نے لکھی، اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب آپ بیمار تھے. تو پھر وہ من کنت مولا والی بات بھی گئی، اور لکھوانا کون نہیں چاہ رہا. تیسری بات، آپ لکھنا کیا چاہتے تھے؟ لکھنا کیا چاہتے تھے؟ صحیح بخاری ہے، آپ نے فرمایا جب آپ بیمار ہوئے نا، تو آپ نے فرمایا عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ تیرے باپ اور تیرے بھائی کو بلاؤں اور میں لکھ دوں. میرا جی چاہتا ہے تیرے باپ اور تیرے بھائی کو بلاؤں اور میں، کہیں تمنا کرنے والے تمنا نہ کر لیں، باتیں کرنے والے باتیں نہ کریں. پھر آپ نے فرمایا چھوڑو، لکھنے کی کیا ضرورت ہے. یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، آسمان پہ رب اور زمین پہ رب کو ماننے والے ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ بنائیں گے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے جو ابو بکر کو خلیفہ مانتے ہیں وہ رب کو مانتے ہیں، جو خلیفہ نہیں مانتے وہ اپنے ایمان کی فکر کر. آخری بات یہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ، ان کی میت پڑی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، مسلم میں تفصیل ہے. علی رضی اللہ عنہ آئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر کونی رکھی اور کہا رحمک اللہ یا عمر، عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے. میں نے اکثر سنا اپنے نبی کی زبان سے، میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، میں آیا ابو بکر عمر آئے، میں نے کہا ابو بکر عمر نے کہا میں مانتا ہوں ابو بکر عمر مانتے ہیں. آپ نے کہا مجھے یقین ہے کہ اللہ اب بھی تمہیں تیرے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا. پھر آگے جو جملہ بولا نا، ما خلفت احدا احب الی ارجو ان القى اللہ بمثل عمله منک، جس کی ترجمانی میری زبان میں یہ ہے، عمر 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 تیری زندگی کی نیکیوں پہ مجھے اتنا رشک آتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کاش روز قیامت میں علی اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کھڑا علی ہو، نامہ اعمال عمر کا کھل جائے. جب نامہ اعمال عمر کا کھلے گا وہاں ہوگا
قلم دعات رہنے دو. علی کہتا ہے میں تیرے جیسے اعمال لے کر اللہ کو ملنا چاہتا ہوں. یعنی وہ گارنٹی دیتے ہیں جو اس وقت بھی فیصلہ عمر نے کیا تھا وہ فیصلہ کس کا تھا؟ علی کا تھا. اس کے بعد اعتراض ختم ہو جاتا ہے. اور سوال کر. کیا رافضی اور شیعہ میں فرق ہے اور شیعت کے متعلق کیا فتویٰ ہے جبکہ 12ویں صدی کے عظیم محدث شوکانی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی تشیع کا الزام لگایا جاتا ہے؟ یہ 3 لفظ ہو گئے، شیعہ، تشیع، رافضی. یہ 3 لفظ ہو گئے. ایک ہے شیعہ، ایک ہے تشیع اور ایک ہے رافضی. ان تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تشیع وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل سمجھتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کم سمجھتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں بدتمیزی نہیں کرتے، یہ تشیع ہے. رافضی وہ جو میں نے بتایا کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پہ زبان درازی کرتے ہیں، وہ رافضی. شیعہ جو ہے وہ کبھی تشیع میں چلے جاتے ہیں، کبھی رافضیوں میں. شیعہ ذرا ایسا کامن لفظ ہے، وہ ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے. تو وہ جس طرح کی کیفیت ہوگی اس طرح کا الفاظ ہوں گے، فیصلہ ہوگا ان کے بعد. آج کل جو سید ہیں ان پر صدقہ کرنا کیسا ہے جبکہ مسجد کا امام اور خطیب ہو اور وہاں سے تنخواہ بھی لے رہا ہو؟ سبحان اللہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ کنفرم سید میرا خیال ہے کہ نادرہ کو بھی نہیں پتا ہوگا. دوسری بات یہ ہے اگر واقعتاً کنفرم سید مل جائے تو اس کا حیا کرنا، اسے صدقہ لینے پر مجبور نہ کرنا. یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی جانوں سے بڑھ کر اس سے پیار کرو، کیونکہ اس کی رگوں میں میرے آقا کا خون دوڑتا ہے. پہلی بات یہ ہے اگر واقعتاً سید ہو تو اس کا احترام کرنا. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے شریعت نے اہل بیت کے لیے جہاں صدقہ حرام کیا نا تو اس کا متبادل بیت المال میں حصہ رکھا کہ وہ لوگوں سے صدقہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے اپنی حیثیت کو کم نہ کریں، بلکہ وہ اعلیٰ لوگ ہیں، وہ صدقے والے نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ اعلیٰ ہیں. ان کو بیت المال سے دیا جائے، ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت. تو اگر وہ صدقہ ان پہ حرام ہو گیا اور اہل بیت المال ہے کوئی نہیں تو کیا وہ بھوکے مریں؟ تو پھر ایسی صورت میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ان کا اصل جو بیت المال ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ تعاون کسی بھی صورت میں کیا جا سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب. کیا سیدنا سلمان فارسی کو بھی چادر میں شامل کیا گیا تھا؟ میرے علم میں نہیں ہے. وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حسنین کریمین کس کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہے. اور مسجد نبوی میں کون نماز پڑھاتا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اہل البیت میں کون سے صحابی اور صحابیات شامل ہیں؟ اس کے ساتھ شروع میں آ جانا تھا. کیا گستاخ صحابہ کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ گمراہ کہہ سکتے ہیں. اور قرآن کی صورت میں فتویٰ لگایا گیا اگر وہ خیز و غضب میں ہے تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابت و عادل آیا، یہ آیت اس پر فٹ ہوتی. امام مالک کا فتویٰ ہے. 12 منافق صحابہ کے بارے میں پوچھا کہ کون تھے؟ وقت پر آنا تھا. لا الہ الا ہم اتنی دور سے وقت پر آئے ہیں، یہ بات تو میں نے اپنے درس میں بتا دی ہے نا. جی جو صحابی ہوتا ہے جو منافق نہیں ہوتا، جو منافق ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہے. باقی تفصیل پہ سن لینا. آگے چلیں، بس گھر بھی جانا ہے انہوں. بالکل غلط، بالکل غلط. بہت اچھا سوال آپ کا. کیا اعلیٰ اور افضل بندے کے ہوتے ہوئے، بڑے درجے کے بڑے مقام والے آدمی کے ہوتے ہوئے چھوٹے درجے والے کو سپہ سالار بنایا جا سکتا ہے، عہدہ دیا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو اپنا آخری لشکر روانہ کیا اس کا نام لشکر اسامہ تھا. جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے.
لشکر اسامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو آخری لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا، جو ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا تو آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور وہ لشکر واپس آیا، اور پھر بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوبارہ بھیجا، لیکن آپ نے بھیج دیا تھا، وہ جو لشکر بھیجا تھا وہ لشکر اسامہ تھا۔ اس لشکر کے سپہ سالار اسامہ بن زید، امیر کون؟ اور ان کے ماتحت ہو کر سپاہی کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بڑا کون؟ ابو بکر کا اسامہ؟ ابو بکر بڑے، اسامہ، لیکن امیر کون؟ کس نے بنایا؟ بڑے کے ہوتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ؟ حسن عہدے میں اہل بیت ہے نا، تو حضرت حسن نے کس کو بیعت دی؟ کیا سمجھایا؟ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو؟ یہ تو اہل بیت کا فیصلہ ہے بھائی، بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹا بن سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ مباہلہ کے اندر شرط ہوتی ہے، جو خونی رشتہ دار ہے اسے لے کے جانا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کے جو خونی رشتہ دار زندہ تھے آپ ان کو لے گئے، ویسے لے کر گئے بھی نہیں تھے کیونکہ مباہلہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تیسرے صحابہ اس وجہ سے نہیں گئے، یا اس وجہ سے آپ نے ان کو تیار نہیں کیا کیونکہ وہ آپ کے خونی مباہلے میں خونی رشتے کو لے کر جایا جاتا ہے، اس وجہ سے آپ نے ان کو نہیں کہا۔ یہ بات ہے اصل، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آخری دنوں میں خطبے دیے تو آپ نے اس وقت فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر جس کے میرے اوپر احسان ہے مال اور جان کے اعتبار سے، وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت، یہ ساری روایات بھی تو سامنے رکھے نا، اصل وہ ایک سینیریو الگ ہے، وہ بات ہی الگ ہے، وہاں ضرورت ہی ان افراد کی جن کو آپ نے تیار کیا، یہاں جن کی ضرورت مسلح بھی تو نظر آنا چاہیے نا۔ تو بیویاں آپ کی خونی رشتے نہیں ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ جتنے اہل بیت ہوں گے سارے جائیں گے، اگر تو ایسا ہو کہ مباہلے میں سارے اہل بیت جائیں گے لہذا بیویاں نہیں گیا لہذا اہل بیت نہیں، اگر تو ایسا کوئی فتویٰ ہوتا تو پھر تو یہ مسئلہ نکل سکتا تھا۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ مباہلے میں جاتے وہ ہیں جو اس کے خونی رشتے ہیں تاکہ ان کے فوت ہونے کا سب سے زیادہ ڈر ہو، تکلیف ہو۔ اصل مباہلہ کیا ہے؟ میں نے اپنے خونی رشتوں کو لا کر میدان میں کھڑا کرنا ہے، کہنا یا رب اگر میں سچا ہوں تو ان کو بچا لے اور اس کے مار دے، اور اگر یہ سچے ہیں تو میرے سارے مار دے اور مجھے بھی مار دے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے آپ بھی جانتے ہیں، بچیاں دی کہ بیوی دی؟ ہاں ہو سکتا تمہاری بیوی دی ہوگی، ورنہ عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی ہوتی ہے۔ تو اپنا خون ہوتا ہے نا، جو اصل مسئلہ یہ ہے مباہلے کے اندر انسان کو اپنے خون کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بیویاں اس وجہ سے آپ نے تیار نہیں کی۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر شیخ محترم۔ سبحان اب اذان ہوگی انشاءاللہ، اس کے متصل بعد نماز ہوگی۔ کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ واحد وہ شخص ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بار بار کروائیں گے؟ میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، میرے علم میں تو یہ ہے سارے جنتیوں کو بار بار کروائیں گے۔ دوبیلا پھوڑے والی روایت ہے تو وہ منافقوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں تھوڑی ہے، وہ تو وہ ہیں جنہوں نے عقبہ گھاٹی پر تبوک سے واپسی پر حضور پہ حملہ کیا، وہ منافق تھے، وہ صحابی نہیں تھے۔ جو صحابی ہیں وہ منافق نہیں ہوتا۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اور دل میں تصدیق، تو یہ منافق تو نہ ہوا، تو وہ منافق ہیں۔ جب منافق کہا تو صحابی نہیں، جب صحابی کہا تو منافق نہیں۔
کرنے تو جا رہے تھے, جانے نہیں دیا انہوں نے. چلو آج یہ سن لیا نا, آئندہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آج تک یہی سنا ہے. تو دیکھیں نا علم میں کیا ہوتا رہتا ہے. تو آج آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا, الحمدللہ کہیں, اللہ کا شکر ادا کریں.